محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس کی رات میں فقوموا لیلہا، رات میں قیام کرو یعنی جاگو، اور اسی طریقے سے وصوموا لیلہا، اور دن میں اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2026 یہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اب اس شب برات میں ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اس شب برات میں ہم لوگ بہت سی غفلتیں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سی لغزشیں کرتے ہیں، نہ کرنے والے کام ہم اس شب برات میں کرتے ہیں، اس چھٹکارے والی رات میں کرتے ہیں۔ شب برات کا مقصد کیا ہے؟ شب برات کا مطلب ہے، شب برات کا مقصد ہے کہ چھٹکارے والی رات، نجات والی رات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو، کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے چھٹکارے والی رات، نجات والی رات، برکت والی رات۔ اب اس رات میں ہم میں سے بہت سے لوگ، خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اس رات میں بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ قبرستان کے اندر اس رات میں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پورے سال ان کو اپنے مردے یاد نہیں آتے، ان کو اپنے عزیز و قریب یاد نہیں آتے، لیکن جیسے ہی یہ شب برات ہوتی ہے، جیسے ہی یہ چھٹکارے والی رات آتی ہے، اس رات میں ہمارے نوجوان طبقہ پوری ٹولی کی ٹولیاں بنا کر قبرستان میں ضرور جاتے ہیں، اور حد تو یہاں پر ہو جاتی ہے کہ قبرستان کے بہت سے قبرستانوں میں تو لائٹیں لگا دی جاتی ہے، اور جو وہاں پر راستہ قبرستان تک راستہ جاتا ہے، اس راستے کو قمقموں سے اور اسی طریقے سے بجلیوں سے اور اسی طریقے سے لائٹوں سے اس راستے کو منور کر دیا جاتا ہے، اس راستے کو سجا دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ شب برات کو ایک تہوار کی طرح مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں بڑھیا بڑھیا پکوان پکاتے ہیں، اور طرح طرح کی اس رات میں خرافات کرتے ہیں، گاڑیوں کو روڈوں پر بھگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر نوافل پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ گاؤں دیہات کی جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے گاؤں دیہات کی مسجدوں میں نوافل تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ شہر کے اندر بھی جا کر کے ایک مسجد ایسی ہم سے نہ چھوڑ جائے کہ جس کے اندر نفل نہ پڑھ لیں، یعنی وہ شہروں کے اندر جا کر بھی بہت سی مسجدوں میں 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس رات میں ہوٹل پوری رات چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے روڈوں پر اور اسی طریقے سے راستوں پر بیڑی سگریٹ پیتے پھرتے ہیں اور شور و غل مچاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات اللہ رب العزت نے جو یہ رات دی ہے، یہ نجات کی رات ہے، اور قسمت والوں کو یہ رات ملتی ہے، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ اس رات کو غفلت میں، لاپرواہی میں، سستی میں گزار دیتا ہے، لہو و لعب میں، فضولیات کے کام میں اس رات کو گزار دیتا ہے، اور قبرستان کے اندر جانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی قبرستان کے اندر جانے کو ضروری سمجھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ضرور سن لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری حیات طیبہ ہے، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بغیر کسی کو بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے اندر صرف اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں گئے تھے۔
اگر آپ اس شب برات سے پہلے جو شب برات آپ کی زندگی میں پہلے آ چکی ہے اور آپ اس رات میں جو آپ کی زندگی میں یہ شب برات کی رات پہلے آ چکی ہے، آپ اس رات میں قبرستان جا چکے ہیں، تو آپ کو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہی ہے تو آپ نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب آپ کو قبرستان کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا معاشرہ تو اس کا برعکس کرتا ہے، اس کا الٹا کرتا ہے کہ جیسے ہی شب برات آتی ہے، جیسے ہی یہ چھٹکارے نجات والی رات آتی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ اور ہمارے بہت سے بھائی قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ آج شب برات ہے، آج کوئی بھی ایک مردہ بھی ایسا نہ رہ جائے جس کو ثواب نہ پہنچایا جائے۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے قبرستان کے اندر کسی شب برات میں پہلے قبرستان میں آپ جا چکے ہیں تو آپ کو اب قبرستان کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے شب برات کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ پایا، گھر میں نہ دیکھا، تو میں تلاش میں نکلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو جنت البقیع قبرستان میں ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے اس کے بارے میں بتایا اور اسی طریقے سے نہ صحابہ اکرام سے بتایا، یعنی کسی بھی صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر قبرستان نہیں گئے، لیکن ہم لوگ تو ٹولیاں بنا کر اور بہت سے لوگ جمع ہو کر قبرستان کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے اور اس کے علاوہ اس شب برات میں، اس چھٹکارے والی نجات والی رات میں اور بھی بہت سی خرافات کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، گولے پھوڑتے ہیں اور اسی طریقے سے گانے بجانے بھی بہت سی جگہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو ان تمام فضولیات کے بےہودہ کاموں سے اعتراض کرنا ہے، بےہودہ کاموں سے بچنا ہے، اور یہ شب برات کی جو رات ہے بڑی قسمت سے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے، تو اس شب برات میں جو کرنے کا کام ہے وہ کرے، اور نوافل بھی مسجد کے اندر ایک دو چار رکعت آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر کسی کونے میں جا کر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے تم اپنے گھر کو مت بناؤ، اپنے گھر کو تم ایک کونے کو مسجد بنا لو، یعنی وہاں پر تم نفلی عبادت کیا کرو۔ تو اس لیے تنہائی میں، یکجوئی میں اپنے گھر کے ایک کونے کو پکڑے اور وہاں پر جتنا زیادہ ہو سکے آپ اللہ کی عبادت کریں، اور جب آپ کو نیند آئے، آپ کے اوپر نیند طاری ہونے لگے اور آپ کا بدن ساتھ نہ دے تو آپ زبردستی بالکل نہ کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، جیسے ان کو سستی آتی ہے یا ان کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے تو گھر سے نکل کر ہوٹلوں پر آ جاتے ہیں، وہاں پر چائے پیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب سستی دور ہو جاتی ہے تو پھر جا کر نفلیں پڑھنا لگتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ فرض جو صبح کی فرض نماز ہوتی ہے فجر کی، اس کو چھوڑ کر وہ سوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل بھی ایسا نہ کریں، نفل نماز جتنی آپ کی قدرت ہے، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں آپ اتنی پڑھیں، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ فوراً سو جائیں۔ اور اس رات میں کوئی خاص عبادت کوئی متعین نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کو عبادت لگے، چاہے آپ قرآن شریف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کر لیں۔ بہت سے لوگ اس رات میں 40 رکعتیں 100 رکعتیں اس طریقے کی نوافل پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے جو فضولیات اور بےہودہ کی باتیں ہیں، بےہودہ کام ہیں، ان سے پرہیز کر کے اپنی اس رات کو، مغفرت کی رات کو، بخشش والی رات کو، رحمت والی رات کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔